فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو المعین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین والمنکرین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ولا سیما على ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ، مغلوب کل غالب، غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، صلوات۔ عزیزان گرامی مرتبت، یہ آیہ کریمہ مشہور و معروف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے نمازیں قائم کیں اور زکوٰۃ دیا حالت رکوع میں، وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے آج محرم 1442 ہجری کی پہلی تاریخ کو یہ پہلی مجلس خطاب کر رہا ہوں بعنوان محرم کی پہلی تاریخ کے، اور اس کا موضوع ہے ولایت اور عظمت محمد و آل محمد علیہم السلام۔ اس وجہ سے میں نے اس آیت کی تلاوت کی گزشتہ شب میں کہ جو چاند رات کی مجلس بعنوان تمہید، کیوں؟ اس لیے کہ ایام اعضاء کے کل 10 دن ہوتے ہیں، تو شب اول سے مجلس شروع ہوتی ہے، لہذا شب اول کی مجلس میں نے خطاب کیا اور وہاں پر یہ بات بیان کی کہ اصل ولایت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل حاکم، مالک، خالق اللہ ہے، رب العالمین اللہ ہے، وہی سب کی پرورش کرنے والا، وہی پوری کائنات، خلق و کون کی خلقت اور ان کو خلق کرنے والا، وَهُوَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا، وہی مالک حقیقی ہے۔ بلکہ قرآن کی زبان میں فَتَعَالَى اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ، یہ کتنا بلند و برتر ہے وہ اللہ جو بادشاہ حق ہے، ملک یعنی بادشاہ عربی میں۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل حکومت اللہ کی ہے،
حاکم واقعی اللہ ہے، اور اسی کو اس نے یہاں پر کہا بھی ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، یعنی تمام مومنین کو خطاب کر رہا ہے، تمام دنیا کے لوگوں کو خطاب کر رہا ہے۔ مگر قرآن مجید اللہ کی ولایت کو وسیع تر دیکھ رہا ہے، اور یوں ارشاد فرما رہا ہے سورہ شورى میں کہ فاللہ هو الولی، بس اللہ ہی جو ہے وہ اصل اور حقیقی ولی ہے، اللہ ہی جو ہے حقیقت میں حاکم واقعی ہے۔ اور پھر دوسری جگہ اسی وقت وہ فرما رہا ہے کہ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتی ہے، اور اسی کی ذات ہے کہ جو ہر شے پر قدرت رکھتی ہے۔ کم سے کم اس آیت نے اتنی توضیح مزید فرما دی کہ ولی کی شان یہ ہے کہ جو مردے کو زندہ کرے، وہ ہے ولی اور قادر، اور جو تمام اشیاء پر قدرت رکھے، یہ ہے نشانی ولایت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں اس بات کو اس طرح سے بھی بیان کر سکتا ہوں کہ جب اللہ کی حکومت اصل ہے، اور وہی جو ہے خالق ہے، وہی جو ہے وہ مالک ہے، اور نہ اس کا کوئی بدل ہے اور نہ ثانی ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے اور نہ نظیر ہے، اور نہ اس کی جگہ پہ کوئی آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب خلق کرنے پہ آتا ہے تو کائنات کا کوئی خالق بھی اس بات کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں خلق کرنے کا مفہوم عدم سے وجود میں لانا ہے، لیکن دنیا میں جو اور خالق ہیں وہ موجود ہی اشیاء کی شکلوں کو بدلتے ہیں، تو موجود کو ہی موجود کر رہے ہیں، تو وہ خلقت اور ہے اور یہ خلقت اور ہے۔ شاید اسی لیے اس نے اپنی ذات کو مخصوص کر دیا خلقت میں اس طرح سے کہ فَأَحْسَنَ، بہترین، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یعنی اس کی ذات کتنی مبارک ہے کہ تمام خلق کرنے والوں میں سب سے احسان، سب سے عمدہ، سب سے اچھا خلق کرنے والا ہے۔ اچھائی کس بات کی ہے؟ اس بات کی نہیں ہے کہ گل و بوٹا بہت اچھا بنا دے رہا ہے، اس بات کی نہیں ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ نقشہ اچھا کھینچ دے رہا ہے، گرچہ اس میں بھی کوئی مثل نہیں، اس میں بھی کوئی نظیر نہیں، لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ کائنات عدم سے وجود میں نہیں لا سکتی کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ کسی اشیاء کو عدم سے وجود میں لائے، بلکہ ساری دنیا کی مخلوقیں جو خلق کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہیں وہ بھی موجود کو میں مثال دیتا ہوں۔ اس مثال سے اندازہ لگاؤ، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کہا تخلق طیرم باذن اللہ، تم اللہ کے عطا کردہ اختیار سے جو طائر کو خلق کر رہے ہو، وہ اللہ کے عطا کردہ اختیار سے طائر کو خلق کر رہے ہو، مگر کہاں؟ من طین، مٹی سے، کہیت الطیر، یعنی مٹی سے مٹی موجود ہے، بس موجود سے ہی موجود کو موجود کر رہے ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ خلق ہو رہی ہے موجود سے، لیکن اللہ خلق کر رہا ہے معدوم سے کہ جو موجود نہ تھا۔ اسی لیے اس نے کہا ہے، جب یہ سوال کیا گیا پیغمبر کے سامنے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جب مر جائیں اور سڑ جائیں اور گل جائیں اور مٹی بن جائیں اور مٹی کے چورے ہو جائیں، اس کے بعد پھر جو ہے سڑ گل کے ختم ہو گئے، تو ہمیں کیسے جو ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ تم غور نہیں کرتے ہو کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے تب تو ہم نے تمہیں خلق ہی کر دیا، اور اب تو تم کچھ مٹی ہی سہی، کچھ تو ہو، تو وہ تو آسان ہے خدا کو اٹھا دینا، اب خلق نہیں کرے گا، اٹھائے گا۔ لہذا اس سے ایک بات یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے یہ کہا کہ یحیی الموتیٰ،
یعنی مردہ کو زندہ کرے گا، یعنی اس کے زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مر جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں، ان کے آثار موجود ہیں، علامہ تحصیٰ روایات موجود ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو خدا ایسی ہوا چلائے گا اپنی قدرت سے کہ اس ہوا کے ذریعے سے تمام ذرات جو ایک انسان کے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ذرات ہوا کے ذریعے سے سمٹ کے اس کے قریب آئیں گے، اور جب وہ بارش کر دے گا تو وہ سارے اجزاء جو ہیں اس کے جسم کے رویدہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ اسی طریقے سے اپنی اپنی قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے قدرت خداوند متعال۔ ارے میں کہہ رہا ہوں اس قدرت کو بھی کوئی پا نہیں سکتا، اس قدرت تک بھی کوئی جا نہیں سکتا اور سوچ نہیں سکتا ہے۔ اب اللہ نے یہ قدرت جو ہے اپنی مخصوص بھی کی ہے، اور کہیں کہیں یہ قدرتیں وقتاً فوقتاً اپنی حجتوں کو بھی عطا فرمایا ہے، یعنی اشیاء پر قدرت، یعنی مردے کو زندہ کرنے کی قدرت، یہ نشانی ہوگی، چونکہ یہ ولی یہ حقیقی کی نشانی ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں ولی حقیقی کا نمائندہ ہوں، میں اس کا جانشین ہوں، میں اس کی طرف سے آیا ہوں، میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو کوئی پوچھ لے گا کہ اگر فرض کرو، مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور یہ کہے کہ میں فلاں بادشاہ اور شہنشاہ اور فلاں حاکم وقت کی طرف سے آپ کے پاس نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو میں پوچھوں گا نا کہ آپ کی آئی ڈی کیا ہے، کس آئی ڈی سے آپ کو میں پہچانوں کہ آپ اس کے نمائندہ ہیں، تو کوئی نشانی دکھائے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب میں اپنا نمائندہ بھیجوں گا تو اب میری نشانی اس کے اندر ہونی چاہیے، تو وہ نشانی خلق کرنے کے لیے اس نے جو قوت اور اقتدار دیا اسی کا نام ولایت ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ جو ہے وہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی ولی ہیں جو مومن نماز ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حالت رکوع میں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ یہ بات آپ کے سامنے جو عرض کیا، اس سے ایک بات اور مستفاد ہوئی کہ یہ ولایت، یہ اقتدار صرف اس لیے دیا ہے کہ دنیا پہچان سکے کہ یہ خدا کا فرستادہ ہے، اور یہ بیان کر سکے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ اس کو ہماری زبان میں اگر علمی زبان میں لے آئیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ قوت و اقتدار ولایت جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اپنے نمائندوں کو، وہ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے حجت خدا ہونے کو ثابت کر سکیں، اپنے حجت خدا ہونے کا اس بات کر سکیں، ثابت کر سکیں کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی سوال کرے کہ ہم کیسے پہچانیں، تو جو وہ چاہے یہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اب مگر یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ چونکہ یہ اس پہچان کے لیے رکھا گیا ہے، یہ آئی ڈی ہے، یہ پہچان ہے، تو جہاں ضرورت پڑے گی پہچان کی وہیں دکھایا جائے گا۔ بھئی ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ہر جگہ انسان اپنی آئی ڈی لے کے پھرتا ہے اور ہر جگہ دکھاتا پھرتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں اور فلاں کی طرف سے معین اور میں فلاں۔ بھئی جب ضرورت پڑے گی دکھانے کی تب دکھائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب اعجاز اور صاحب قدرت و اقتدار، صاحب ولایت ہر وقت اپنے اقتدار کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ پھر ہر وقت کیوں نہیں کر سکتے ہیں، اور کبھی کرتے اور کبھی نہیں کرتے، جب تک کہ یہ ضرورت پیش نہ آئے کہ ہم اپنے حجت ہونے کا اس بات کریں، اس وقت تک وہ آپ جو ہے اپنے قوت و ولایت کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک کہ آپ کو حاجت نہ ہو آئی ڈی کی، اس وقت تک کیسے دیں گے؟ لیکن اگر آپ کو بتا چکے ہیں، آپ کو دکھا چکے ہیں، آپ کو سمجھا چکے ہیں اور آپ اسے مان چکے ہیں، اس کے بعد آپ کے دل میں شک آ گیا، آپ کے دل میں شبہات آ گیا، اور پھر آپ نہیں مان رہے ہیں، یہ تمرد سے نہیں مان رہے ہیں۔ کبھی کوئی حسد میں نہیں مانتا،
کبھی کوئی جو ہے ان کی عظمت کو قبول کر کے نہیں مانتا، تو جب تمرد سے نہیں مانتا ہے تو اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ اب اعجاز دکھایا جائے، اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ اب اپنے اقتدار کو بتایا جائے، اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ اپنی آئی ڈی جتائی جائے، بس اب اس وقت یہی ضرورت ہے کہ ان کو عقل دے اللہ، ان کو فہم دے اللہ، ان کے سمجھ کو اللہ جو ہے اس قابل کرے کہ یہ بات کو سمجھیں۔ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جب یہ تمرد سے اور جب یہ جان بوجھ کر کے، جب یہ عدوان سے جاننے کے بعد نہ مانے، تو اے پیغمبر آپ اپنی جان جو ہے وہ جوخم میں مت ڈالیے، اے پیغمبر آپ ان کے پیچھے مت پڑیے، فہم لا یعقلون، اب یہ عقل ان کے آنے والی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ معرفت پیدا کرو، اور معرفت جو ہے یہ رزق ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے، ایک رزق جو ہے وہ ہے کہ جو آپ اور ہم کھاتے ہیں، یہ جسم کے لیے ضروری ہے، اور ایک رزق وہ ہے کہ جس کا نام علم و عرفان و معرفت ہے، یہ روح کے لیے ضروری ہے، اس کی حاجت ہے۔ لہذا قرآن میں جہاں جہاں بھی آیا ہے رزق سے متعلق بڑی عمومیت کے ساتھ گفتگو آئی۔ اب آپ اسی آیت کی طرف متوجہ ہو جائیں جو فعلی میرے ذہن میں فوری آ گئی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے پاکیزہ اس میں سے کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور اس رزق میں تم ایسا نہ کرنا کہ بغاوت پہ اتر آؤ، اس رزق پہ تم ایسا نہ کرنا کہ طغیان اور معصیت کر جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو رزق دیا ہے اس کی بغاوت اور اس کے اوپر ظلم، اس کے اوپر طغیان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس رزق کی گفتگو نہیں ہو رہی کہ جو آپ کو جو ہے وہ سیب کے درخت دیے گئے ہیں، آپ کو کیلا فراہم کیا گیا، آپ کو آم فراہم کیا گیا، تو آپ اس کے ساتھ کیا طغیان کریں گے، اس کے ساتھ کیا آپ ظلم کریں گے؟ لگتا یہ ہے کہ کوئی رزق، ایسے رزق کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں طغیان اور ظلم کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ اب ہم نے امام سے پوچھا کہ یہاں رزق پر کسی راوی نے سوال کیا، مولا یہ رزق کون سا ہے کہ جسے اللہ حکم دے رہا ہے کلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ ہے انہی کو کھانا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق جو ہے پاکیزہ جو ہیں ان کو کھانے کو کہا ہے، جو دریدہ ہیں ان کی طرف نہ جائیں، جو گندیدہ ہیں ان کے قریب نہ جائیں۔ تو یہ کون سا رزق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ معرفت ولایتنا، ہماری ولایت کی معرفت ہے، جو اللہ نے یہ رزق عطا فرمایا ہے اس کو تم کھاؤ، یہ طیب و طاہر ہے، ولا تطغوا فیہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے ناانصافی نہ کرنا، اس کی ولایت کا اگر انکار کر دیا تو یہ ناانصافی ہے، اور جیسے ہی تم نے ناانصافی کر دیا ویسے ہی جو ہے اللہ کہتا ہے بہت آرام سے فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے جو ہے ناانصافی کیا اس رزق کے کھانے میں اور اس رزق کے استعمال میں، ذرہ برابر ناانصافی کیا، تو اللہ کہتا ہے فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پھر تمہارے اوپر جو ہے ہمارا غضب طاری ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غضب الہی کب آتا ہے؟ جب اس نے کہا خلق لکم ما فی السماوات والارض، ہم نے اس زمین اور آسمان میں ہر چیز جو بنائی ہے تمہارے لیے بنائی ہے، تو ہم جیسے چاہیں استعمال کریں، اس میں غضب کا کیا سوال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر معرفت ولایت کا جو منکر ہو جائے اور اس پر ظلم کرے اس کے اوپر غضب الہی آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ رزق معرفت جو ہے سب کو نصیب نہیں، مگر یہاں پر قرآن نے کیا آنکھیں کھول دی کہ اگر کوئی شخص رزق معرفت ولایت سے ذرہ برابر منہ موڑے تو پھر اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے، اور اس کے بعد بھی قانون سنا رہا ہے، کہتا ہے من یحلل علیہ غضبی، جس کے اوپر ہمارا غضب طاری ہو جائے فقد ہوا، پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، غضب کی لفظ تو سمجھ میں آ گئی، غضب کہاں ہوگا؟ جہاں معرفت ولایت سے جدا ہوئے غضب آ گیا،
اللہ کا، اور جب اللہ کا غضب تمہارے اوپر طاری ہوا تو تم مغضوب ہو گئے۔ اب جب مغضوب ہو گئے تب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب اللہ کہہ رہا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن کے اوپر تو مغضوب ہوا ہے۔ تو جن پر مغضوب ہوا ہے ان کی فہرستیں ہیں، یہودیوں پر مغضوب ہوا، عیسائیوں پر مغضوب، یہ یہودی مغضوب ہوئے، عیسائی مغضوب ہوئے، ان پر غضب کیا اللہ نے۔ کب؟ جب انہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا، تو یہ غضب ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ مغضوب ہوئے۔ لیکن یہاں پہ بھی بتایا کہ جو معرفت ولایت آل محمد سے منہ موڑے وہ بھی جو ہے مغضوب خدا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں اس بات تک لے آیا آپ کو کہ ولایت جو ہے اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، قدرت اس کی ہے، ولایت اس کی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہ ولایت ہے اور نہ قدرت ہے۔ اللہ جو ہے، اسی بات کو کسی شخص نے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے علی ابن ابی طالب، یہ بتائیے کہ حجج اللہ کون ہیں اور کن کو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی حجتیں ہیں، کن کو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حاکم ہیں؟ آپ نے فرمایا حجت خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کے بعد ہم حجت خدا ہیں اور ہماری اولادیں حجت خدا ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں حجت خدا کہ جن کے بارے میں خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایماندارو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی بھی اطاعت کرو جو تم میں اولی الامر ہے۔ لہذا یہ وہی حجت خدا ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اولی الامر ہیں، یہ اولی الامر حجت خدا ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو اب یہاں پر ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے یہ سیکوینس سے گفتگو کی تھی، حالانکہ کل بھی میں نے اشارہ کیا، اور یہ ہر مجلس میں اشارہ آئے گا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ حاکم وقت اللہ نے کہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، اللہ جو ہے وہ تمہارا ولی اور سرپرست ہے، تمہارا حاکم ہے، ورسول، اور اس کا رسول حاکم ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی حاکم ہیں تمہارے۔ تمہاری تین حکومتیں ہوئیں، اللہ کی حکومت، رسول کی حکومت، یہ ہے ولی مطلق۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ ان کو کہتے ہیں ولی مطلق، یعنی یہ کہ تمام کائنات پر جن کو قوت و قدرت حکومت حاصل ہو وہی ولی مطلق کہلاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کہلا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو مزید توضیح کی ضرورت ہے۔ یہ تین ہیں اور تین ہی کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ ایک جگہ پر اولی الامر کہا، دوسری جگہ پر ان کی نشانی بتائی کہ یہ اولی الامر صاحبان امر یعنی حاکم، اور پھر ان کی نشانی بتائی کہ کون ہے، ادھر ادھر نہ جانا، یہاں نہ تلاش کرنا، وہاں نہ تلاش کرنا، دنیاوی ظالمین کی طرف نہ بڑھ جانا کہ یہ ظالم ہیں۔ ظالم جو ہے خدا، اللہ کبھی کسی ظالم کو اولی الامر نہیں کر سکتا، اور جب ظالم کو اولی الامر کر دے گا تو اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی۔ تو ظالم کی اطاعت کرا کیسے سکتا ہے؟ یہ تضاد اور تناقض ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ فرما رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظلم کیے ہیں تم ان کی اطاعت میں نہ جانا۔ تو جب خود ہی منع کر رہا ہے تو ظالم کو تو اولی الامر نہیں بنا سکتا ہے۔ تو تین کی اطاعت جب رکھی، قرآن نے کہیں ان کو اولی الامر کہا، کہیں قرآن میں ان کو ولی مطلق فرمایا، توجہ کریں آپ۔ تو پھر وہ شخص نے کھڑے ہو کے مولا امیر المومنین سے پوچھا کہ یا علی، اولی الامر میں امر خدا کیا ہے کہ جس کے وہ لوگ والی ہیں، جس کے آپ ولی ہیں، جس کے آپ والی ہیں، بتائیے جو صاحب ہیں آپ، وہ امر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ امر وہی ہے جو ہر سال شب قدر میں ملائکہ لے کے نازل ہوتے ہیں، وہی اللہ کی طرف سے امر ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خلق ہے، رزق ہے، عمر ہے، اجل ہے،
دنیا کے تمام ایسی چیزیں ہیں جو مشکلات ہیں اور تمام ایسی چیزیں جو ان کے حل ہیں، وہ سب لے کے نازل ہوتے ہیں ملائکہ کس کے پاس؟ جو صاحبان امر ہیں ان کے پاس نازل ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کم سے کم اس سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ اولی الامر مالک خلق بھی ہے، اولی الامر مالک رزق بھی ہے۔ اللہ کا عطا کردہ، اللہ بھیجتا ہے ہر شب جمعہ، ملائکہ لاتے ہیں شب جمعہ، ملائکہ لاتے ہیں شب قدر، ہر شب قدر میں بھیجتا ہے۔ عمر کے مالک ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کیا عمل کیا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ کس کی کتنی عمر ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کب تک زندہ رہے گا اور کب مر جائے گا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر کب وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ساری کیفیتیں ان کے پاس ہیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالی اگر اس گفتگو میں گنجائش رہی تو میں ضرور آپ کے سامنے اس بات کو پیش کروں گا کہ کس طریقے سے وہ مالک ہیں، کس طریقے سے وہ حاکم ہیں۔ حکومت کا مطلب تنہا یہی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، آپ کے امور کے مالک ہیں۔ اور امر کیا ہے؟ تو یہاں پر تشریح آپ نے فرمائی کہ امر جو ہے مولا امیر المومنین نے، کہ امر کے معنی خلق ہیں، امر کے معنی رزق ہیں، امر کے معنی اجل کے ہیں، امر کے معنی عمر کے ہیں، امر کے معنی معاملات بندگان خدا کے، وہ معاملات کہ جو جہاں تک ان کی دسترسی نہیں ہو سکتی اور خدا کے ہاتھوں میں ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ امر ہے۔ علاوہ اس کے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ خلق کرنا آسان نہیں ہے، کسی کی عمر کو اضافہ کرنا آسان نہیں ہے۔ بھئی عمر کو اضافہ کیسے کرے گا؟ مردے کو زندہ کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اس ولی مطلق کے پاس قوت و اقتدار اللہ نے دیا ہو اپنی طرف سے۔ اب یہ قوت و اقتدار دینے کے معنی کیا ہیں؟ میں اس کو بھی بہت ہی تشریح کے ساتھ آپ کو حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ معنی یہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے حاکم ہے، اللہ کی طرف سے صاحب قدرت ہے، اللہ کی طرف سے بنا کر کے بھیجا گیا ہے، حجت خدا ہے کائنات کے اوپر، ایسے لوگوں کو اللہ نے جو قوت اور اقتدار دیا ہے، اس قوت و اقتدار کے دینے کا نام اللہ نے رکھا ہے اتصال ارادہ الہیہ، یعنی یہ کہ ان کا ارادہ اللہ کے ارادہ سے مل جائے۔ اسی لیے امر کی تعبید کی ہے اور کہا جو صاحبان امر ہیں، صاحبان امر وہی ہو سکتے ہیں کہ جو ارادہ الہیہ سے اپنے ارادے کو ملا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر کی تعریف میں خدا نے یوں کہا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک اس کا امر اللہ کا یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ اسے کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ابھی ارادہ کرتا ہے، کہتا نہیں ہے، کہے گا نہیں، خالی ارادہ کرے گا ہو جائے گا۔ تو اب یہ پہچان ہو گئی صاحب امر کی کہ صاحب امر وہی کہلائے گا۔ حاکم ولی مطلق کی پہچان یہ ہے کہ وہی کہلائے گا کہ جو ارادہ کرے اور چیز ہو جائے۔ تو آپ پوری کائنات میں دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب ایسے ہیں، امام حسن ایسے ہیں، امام حسین ایسے ہیں، فاطمہ زہرا ایسی ہیں، ہمارے چہاردہ معصومین علیہ السلام میں بھرے پڑے ہیں واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے ارادہ فرمایا ہے، ابھی اشیاء سے کہا نہیں آئے اور وہ ہو گئے ہیں۔ مگر نہیں دیکھا امام رضا علیہ السلام جب دسترخوان پہ تشریف فرما تھے اور اس کے بعد اس نے آپ کے ساتھ شعبدہ بازی کی اور ساحر آیا اور اس نے آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہا کہ آپ جب لقمہ اٹھائیں تو وہ لقمے کو غائب کر دے، تو حضرت نے وہ قالین کے جس کے اوپر شیر کے صرف نقشے کھینچے ہوئے تھے، ان شیر کے نقشے کھینچے ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا کہ خودی ہو اس کو پکڑ لو، تو وہ سارے کے سارے شیر میں متمثل ہو گئے اور پکڑ لیے۔ اب بتاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ جہاں خالی نقشہ ہو وہ واقعی تبدیل ہو جائے؟ یہ سوائے اس کے اور کون ہو سکتا ہے جو ولی مطلق ہو، کہ جس کو قدرت اللہ نے اتنا دیا ہو
کہ وہ اگر خط و نقوش کو بھی اشارہ کر دے تو وہ روح میں تبدیل ہو جائے۔ کون کائنات میں اتنا بڑا حاکم ہے؟ آج بھی لوگ بنا لے رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے، کلوننگ کا مسئلہ آ چکا ہے، آپ کی تھوڑی سی چمڑی لے کر کے اس سے ہم شبیہ سازی کر سکتے ہیں تو وہ بنا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کر تو دیں گے آپ شبیہ سازی، لیکن آپ خط و نقوش سے بتائیے۔ خط و نقوش اس لیے آل محمد نے اپنا اقتدار دکھا کے بتایا کہ ہم تمہارے جیسے قادر نہیں ہیں، ہم کو قدرت اس قادر مطلق نے عطا فرمائی ہے کہ ہم جہاں چاہیں وہاں پر قدرت رکھتے ہیں۔ اسی لیے جیسے ہی ان کو نگل لیا خط و نقوش نے اور پھر اپنی جگہ پر آ گیا، پوچھو کدھر گیا؟ تو اب اس نے گھبرا کے بادشاہ وقت نے کہا کہ فرزند رسول ان کو واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ کا عصا تمام ان ساحروں کے جو سانپ تھے ان کو نگلنے کے بعد اگر لوٹایا ہوتا تو میں بھی لوٹا دیتا۔ اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ کم ترین معرفت کا ذریعہ انبیاء ہیں، تو تم دیکھو کہ انبیاء جب یہ نہیں کیے تو میں کیسے کر دوں؟ تو اپنا تعارف بتا رہے ہیں کہ اب آپ دیکھو انبیاء جو ہیں جب نہیں ان کا عصا جو نہیں لوٹایا تو میں کیسے لوٹا دیں؟ میں بھی اس سے بھی بلند تر ہوں، بلکہ وہی ہوں، میں اس سے بھی بلند تر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کا عصا جو ہے وہ پھر بھی ایک مادہ تھا، لیکن یہ جو شیر نکلے تھے یہ خط و نقوش تھے، مادہ نہیں تھے۔ تو خط و نقوش کو عرض کہتے ہیں اور مادہ جو ہے ٹھوس ہے تو اس کو جو ہے ذات کہتے ہیں۔ تو جب ذات پر توجہ کریں میری بات کو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کتنی قدرت رکھتے ہوں، وہ ہمیشہ ذات پر قدرت پیدا کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اگر یہ کام کیا ہے کہ مردے کو زندہ کیا تو وہ ذات موجود تھی۔ حضرت عیسیٰ نے اگر یہ کیا کہ پرندے کو پرندہ بنایا تو وہاں پر مٹی موجود تھی، لیکن یہ مادہ ہے، مادے سے تخلیق کی۔ لیکن فخر حضرت عیسیٰ اور فخر حضرت موسیٰ کہ جو خط و نقوش ہے ادھر اشارہ کیا، وہ خط و نقوش ذات اور روح میں تبدیل ہو گیا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ نبوت اسے کہتے ہیں جو ٹھوس چیزوں پر اور ذات پر قدرت رکھتی ہے، لیکن امامت اسے کہتے ہیں جو ہر شے پر قدرت رکھتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ قوت اقتدار امامت کا ہر ایک فرد پر ہے۔ جب امام رضا کے پاس ہے 8ویں پشت میں جانے کے بعد تو تیسری پشت حضرت حسین میں کیوں نہ ہوگی؟ بس عزیزان گرامی، مولا متقیان کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام، کل میں نے ایک بات کہی تھی، میں اسے پھر لاتا ہوں یہیں پر کہنے کے لیے، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اس بات کی طرف توجہ کریں لوگ کہ امام حسین علیہ السلام اس بات کی طرف توجہ رہے کہ صاحب اقتدار تھے، صاحب ولایت تھے، صاحب قوت اقتدار تھے، صاحب اعجاز تھے۔ لیکن میں نے کل یہ بات کہی کہ معجزہ ہونے کے بعد ان کو مصیبتوں میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کو بھی خوف ہو گیا تھا کہ اگر میں ابھی ڈنڈے کو اٹھاؤں گا یہ سانپ ہے، مگر جب اٹھاؤں گا تو یہ ڈنڈا ہو جائے گا، تو کہیں وہ لوگ مجھے جادوگر نہ سمجھیں۔ ویسے ہی ان کے لیے یہ خوف تھا کہ چونکہ اس سے بھی بالا تر یہ اعجاز دکھا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ ان کو خدا مان بیٹھیں۔ اس لیے اللہ نے ان کو مصیبتوں میں بھی مبتلا کیا، ان کو مغلوب بھی کیا، ان کو تمام تر ایسے مصائب بھی دیے تاکہ دنیا ان کو بندہ سمجھے اور خدا نہ سمجھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت کی مظلومیت، اہل بیت کی مظلومیت اور ان پر ظلم جو ہے یہ ضمانت حفاظت توحید ہے، توحید کو بچانے کے لیے۔ شاید اسی لیے بی بی زینب نے اس موقع پر، اس مرحلے پر کہ جب بی بی زینب وہاں موجود تھیں، کہاں پر؟ یزید کے دربار میں، اور ظلم آپ پر یہ ہو رہا تھا کہ آپ کے سامنے جو ہے یزید نگاہیں گڑا گڑا کے دیکھ رہا تھا اور امام زین العابدین کو دھمکی دی جا رہی تھی قتل کی، اور اہل حرم کو رسن میں باندھا ہوا تھا۔
اس کے باوجود جب اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی محمد نبی تھے، جب اس نے یہ سب کہنا شروع کیا تو بی بی زینب نے وہاں پہ للکار کے جواب دیا کہ تو جھوٹا اور تیری بات جھوٹی، محمد برحق نبی تھے اور وحی ان پر نازل ہوئی۔ تو اس مظلومیت کے آئینے میں ظلم برداشت کر کے توحید کا تحفظ فرمایا زینب۔ بس عزیزان گرامی، اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا دنیا کو کہ حسین کو کیا حاجت پڑ گئی اپنے ساتھ زینب اولیاء کو لے جانے کی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے ہر دور میں کوئی ہو جو تحفظ توحید کر رہا ہو۔ حضرت ابو طالب ایسی حالت میں کہ مشرکین و کفار پیغمبر پر یلغار نہ کریں، اس حالت میں آپ نے تحفظ توحید فرمایا، اور انہی ابو طالب کی بیٹی ہیں زینب جنہوں نے اس مصیبت میں تحفظ توحید فرمایا، کتاب اور وحی کے اقتدار کو بچایا دربار یزید میں، اور اس کو للکار دیا، دنیا کو بتا دیا کہ جس طرح سے حسین ابن علی نے میدان کربلا تک آ گئے اور قربانی دے دی لیکن یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی، اسی طرح سے زینب بنت علی نے یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی اور یزید کو للکار کے دنیا کو بتا دیا کہ میرے آقا حسین نے جو جملہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہ کرے گا، تو بتایا کہ جب زینب بیعت نہ کرے گی تو حسین تو امام وقت۔ بس عزیزان گرامی، دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور دنیا اس بات کو سمجھ لے، اچھی طریقے سے پہچان لے، یہ حسین ابن علی ہیں۔ آج محرم کی پہلی یعنی شب دوم ہے۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ کریں، اس بات کو متوجہ رہیں، اس بات کو متوجہ رہیں، اور اس کے لیے تم صرف اس بات کی طرف توجہ کرو اور اس بات کی طرف متوجہ رہو کہ امام حسین علیہ السلام نے سفر کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک وبا اور بیماری کی وجہ سے ہم آپ سے دو بدو مخاطب نہیں ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے کہ جو فضائے مجازی ہے آپ سے مخاطب ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اور آپ سے براہ راست یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی کے غم کو مناؤ اور ان کی عزاداری کو قائم و دائم کرو، جتنا جس طرح سے ہو سکے دنیا میں سب کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ، لیکن عزاداری حسین امن و سلامتی کا پیغام ہے، اور حسین کا غم مناؤ، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا غم جیسے ہی چاند نمودار ہوتا تھا، امام صادق علیہ السلام اتنی تیز گریہ فرماتے تھے کہ تمام اہل محلہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج جو ہے وہ پہلی رات ہے محرم کی۔ عزیزان گرامی، اور سب نے عزاداری کی ہے، ائمہ گریہ فرماتے تھے، ائمہ کے پاس جو آتے تھے روتا دیکھ کے پوچھیں، ایک صحابی آیا اور پوچھا امام صادق سے، مولا آج کون سا دن ہے کہ آپ محزون ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارا پورا خاندان انہی دنوں میں شہید کر دیا گیا ہے، اور آج وہی دن ہے کہ جس دن فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ عزیزان گرامی، چند جملے آپ کے سامنے میں مصائب کے پیش کرتا ہوں جس سے یہ بات آپ تک پہنچانا ہے کہ حسین ابن علی کتنے غریب تھے۔ دربار سجا ہے امام رضا علیہ السلام کا، اور یہ پہلی شب آ گئی ہے، دفتن دیبل آ گیا ہے۔ آپ نے کہا دیبل کیا کچھ میرے جد کے لیے مرثیہ لائے ہو؟ مرثیہ سناؤ۔ دیبل نے کہا مولا تازہ مرثیہ کہہ کے لایا ہوں، حاضر ہوا ہوں۔ دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آپ سے بہتر کون ہوگا۔ روایات میں ہے کہ آپ نے اپنے سے کہا ٹھہر جاؤ دیبل، کرسی لگائی، کہا اس کرسی پہ بیٹھ کے میرے جد کے مصائب کے مرثیہ پڑھو، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے پردہ کھینچا، اور کھینچنے کے بعد فرمایا اے بنی ہاشم کی عورتوں آ جاؤ، ہمارے جد کا مصائب مرثیہ سنو۔ بس دیبل نے جیسے ہی شروع کیا اور فرمایا یا خیر حق کی بیٹی یا فاطمہ زہرا، آئیے آن کے آپ دیکھیے اپنے خاندان کے ستاروں کو کہ کون کہاں ہے۔ عزیزوں، بات یہاں تک پہنچی، ستارے اس منزل تک پہنچ گئے،
اور یہاں تک پہنچ گئے ستارے جن کے لیے یہ بات پہنچی کہ آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ زہرا، آپ کے یہ ستارے آسمان ولایت کے ستارے اس طریقے سے کربلا میں چھٹکے ہوئے ہیں، کہیں پہ علی اکبر ہیں، کہیں پہ علی اصغر ہیں، کہیں پہ قاسم ہیں، کہیں پہ اون محمد ہیں، بس عزیزان گرامی کہیں پہ عباس لیٹے ہیں۔ بس ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ اس کے بعد فرمایا کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی مدینے میں ہے، اور کوئی کربلا میں ہے، اور کوئی کاظمین میں لیٹا ہے۔ تو آہستہ سے امام رضا کی آواز ہے، اور کوئی توس میں مشہد میں ہے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ دیبل نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آقا میں آپ کے گھر کا ادنا غلام ہوں، میں تو سبھی کو جانتا ہوں کہ کون ہے جو یہاں دفن ہے، مگر آج تک مجھے علم نہ ہو سکا کہ توس اور مشہد میں کون ہے جو غریب ہے بہت دور۔ آپ نے فرمایا دیبل وہ میں ہوں گا جس کی قبر وہاں ہوگی۔ عزیزو لکھا ہے کہ دیبل نے اس شعر امام کو دوبارہ پڑھ دیا، ایک کنیز کی آواز آئی کہ دیبل خاموش ہو جا، امام کی بہن معصومہ قوم غش میں چلی گئی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے بی بی، آپ کو آپ کے بھائی نے زندگی میں خبر دی کہ میں بہت دور مشہد میں دفن کیا جاؤں گا، آپ کو برداشت نہ ہو سکا۔ اے بی بی آپ یہ بتائیے کہ جناب زینب کا کلیجہ کتنا بڑا تھا کہ ارے اللہ ظالم جو ہے وہ شمر سوار ہے اور صلاح آپ کا جدا کر رہا ہے۔ بی بی زینب دوڑ کے کبھی چلائے زینبیہ پہ ہیں اور کبھی دوڑ کے خیمے کی طرف آواز دیتی ہے نانا آپ کے اوپر لاکھوں سلام، ارے آئیے اپنے نازوں کے پالے حسین کو بچائیے۔ عزیز و زینب نے کن آنکھوں سے دیکھا، ارے جسے آفتاب نہ دیکھ سکا، پانی جو ہے وہ نیزوں اچھلا، کوئی حسین کو قتل ہوتے ہوئے برداشت نہ کر سکا، پتھر بھی جہاں سے اٹھایا وہاں سے برابر سے خون نبلا، لیکن زینب علیہ کلیجہ تھا میں، یا میرا بھائی واہ محمدہ واہ حسینہ واہ علیہ، سیعلم الذین ظلموا أن ينقلبوا منقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما۔ بار الہا دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار الہا عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، تمام دنیا کے مریضوں کو شفاء عنایت فرما۔ بار الہا تمام دنیا میں یہ وبا اور بیماری جو ہے اس کو نیست و نابود فرما، تمام انسانیت کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو محفوظ رکھ۔ بار الہا عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے سب کے دلوں میں ولائے آل محمد کو جاگزیں فرما۔ بار الہا ہمیں معرفت ولایت اور معرفت حقیقی خداوند متعال عطا فرما۔ بار الہا تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ تو ظلم کا خاتمہ کر، عدل کا قیام فرما۔ معبود ہمارے آقا اور مولا حضرت حجت جو حقیقی عزادار ہیں ان کے سامنے ہم اپنی عزا کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرما اور ان کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین۔